نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں حکیم ذل الرحمان صاحب کا، جنہوں نے ابن سینا اکیڈمی میں مجھے آنے کا اور آپ لوگوں سے گفتگو کا موقع عنایت فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی میں مشکور ہوں اپنے 30 سالہ ساتھی کا، جن کو آپ ارشد غازی کے نام سے جانتے ہیں۔ میرا تعلق ان سے بھی ہے اور ان کے جو بڑے بھائی صاحب تھے جو ابھی دنیا میں نہیں ہیں، عبداللہ غازی صاحب، ان سے بھی بہت گہرا تعلق رہا۔ جناب صدر پروفیسر کفیل احمد قاسمی صاحب، پروفیسر ضیاء الرحمان صاحب، ڈاکٹر سرور ساجد صاحب اور حاضرین، میں کچھ کڑوی باتیں کروں گا آپ سے۔ میں یہاں تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا، ایک فرض کفایہ ہے جو ہم میں سے ہر شخص پر لازم ہے، بشرطیے کہ میں اور آپ اس کو محسوس کریں۔ جب آپ اس کو محسوس کریں گے اور 2 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں گے تو بات کرنی بھی آسان ہوگی اور بات سننی بھی آسان ہوگی اور شاید اسے تسلیم کرنا بھی آسان ہوگا۔ اول چیز جو ہمارے اور آپ کے درمیان اور دنیا میں ہر چوتھے انسان کے درمیان جو اسلام کا ماننے والا ہے، قدر مشترک کیا ہے؟ رضا الہی۔ اور دوسری چیز ہے جس کے بغیر نہ ایمان مکمل، نہ زندگی مکمل، نہ نجات ممکن، نہ آخرت میں سکھ روئی ممکن، خشنودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 2 چیزوں کو اپنے اندر لے آتے ہیں، پھر اپنی بات شروع کریں، بات آسان ہو جائے گی۔ موضوع جو رکھا گیا ہے آج کا، اس کے 3 حصے رہیں گے، کیونکہ موضوع ہے ایوالونگ، یعنی ابھرتا ہوا، ارتقا پاتا ہوا، سوشل پولیٹیکل سیناریو، یعنی ابھرتا ہوا ایک سیاسی اور سماجی منظرنامہ مسلم پس منظر میں۔ یہ بنیادی مدعا ہے۔ ارشد غازی صاحب نے میرے بارے میں بہت ساری باتیں کہی، آپ نے بڑے خوبصورت اشعار سے مجھے نوازا، اس سب کا تو شکریہ۔ لیکن جب ہم یہ بات کر رہے ہیں آج کی صورتحال، پہلے تھوڑا سا پیچھے چلیں گے، جس میں میں تقریباً 5 سے 7 منٹ لوں گا۔ میں آپ کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر تیار کر رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ میں کیا گفتگو کرنے والا ہوں۔ پیچھے چلیں گے تھوڑا سا، کچھ اقتباسات ہیں تو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ پھر جو یہ تبدیلی ہندوستان میں بھارت بننے تک آئی ہے، وہ تبدیلی کیسے آئی؟ کیا وہ اچانک آ گئی؟ کیا اس میں سب کا کردار ہوتے ہوئے کیا کہیں ہم بھی کہیں کوئی کردار رکھتے ہیں اس وقت یا بنتی؟ جب تک اندر جھانکیں گے نہیں، خود احتسابی میں جائیں گے نہیں، اپنی غلطیوں کا خوبیوں کے ساتھ، میں خوبیوں کا اعتراف کا مکمل قائل ہوں، لیکن جب تک غلطیوں کا اعتراف نہیں کریں گے، نہ راہ فرار ملے گی، نہ راہ قرار ملے گی، نہ حل ملے گا،
نہ منزل ملے گی۔ اس وقت جس کیفیت میں ہم اور آپ، میں تو نہیں غلط نہیں رہا، میں کبھی کنفیوژن میں نہیں رہا، لیکن my community is in a state of utter confusion. You're all in a state of complete shock. You're not able to reconcile what has happened. How come it has happened? Why it has happened? Is there a way out? What are we supposed to do? Do we have any mechanism? Do we have a strategy? یہ بہت سے سوال ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اور آپ کے ذہنوں میں بن رہے ہوں گے۔ سوال بننے چاہیے، لیکن سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ دیکھیے، یہ جو کچھ ہوا یہ اچانک نہیں ہو گیا، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ جس کو ہم نے کبھی نہ سوچا نہ ہم نے اس کو توجہ نہیں دی۔ آج کانگریس کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کانگریس کے بارے میں بڑی کھل کر ایک بات ہر مجلس میں کہتا ہوں، کانگریسیوں کی میں بھی کہتا ہوں، سنگھیوں کی میں بھی کہتا ہوں، کانگریس سے اختلافات ہیں، اختلافات رہے ہیں، شکایت رہی ہے۔ سنگھ کے ساتھ بنیادی نظریاتی اختلافات ہیں، صحیح ہے غلط؟ نظریاتی اختلافات اچانک نہیں ابھر گئے ہیں۔ نظریہ، اس نظریے کے حامل لوگ، اس پر کام کرنے والے، پہلے سینکڑوں، پھر ہزاروں، پھر لاکھوں، کروڑوں، یہ سلسلہ چلا ہے۔ تو چیزیں یہاں تک پہنچی ہیں۔ ہم ایک ایسی قوم رہے ہیں معذرت کے ساتھ، بیساکھی، اس کی مل جائے، اس کی مل جائے، اپنے آپ سوچنے کی ہمیں یا تو ہم نے عادت ڈالی نہیں، یا ہمیں عادت ڈالنے دی نہیں گئی، یا ہم نے یہ محنت کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ہم تو بہت شارٹ کٹ میں بلیو کرتے ہیں، اور شارٹ کٹ کی دنیا ہے نہیں۔ سب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دیکھیے 1857 سب اکٹھے، کوئی اختلاف نہیں۔ ایک ایسا بادشاہ جو عملاً شہنشاہیت جس کے پیروں کے نیچے سے نکل چکی ہے، جس کے پاس اقتدار کا الف نہیں بچا ہے، اس کی قیادت میں اس ملک کی اکثریت کھڑی ہوتی ہے اور لڑتی ہے۔ نتیجہ جو نکلا سب کو معلوم ہے۔ یعنی 1857 تک پچھلے 2300 برس کے مسلم اقتدار کے باوجود اختلافات یا منافرت یا دشمنی یا خلیج، چار لفظوں کا استعمال کریں، بظاہر موجود نہیں ہے۔ یہ ملک ہر دور میں ہندو اکثریت کا ملک رہا ہے، اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ آج بھی یہ ہندو اکثریت کا ملک ہے، لیکن 1915 ہندو مہاسبھا بن جاتی ہے۔ کیوں بنی؟ کہیں کوئی زمین کسی نے تلاش کی ہوگی، کسی نے دی ہوگی، جو یہ جذبہ پیدا ہوا آیا ریوائولزم کا۔ اس وقت تک 1857 تک ہندو ریوائولزم، مسلم ریوائولزم، these are not the terms، یہ اصطلاحات موجود نہیں ہے، یہ وجود نیچے جاتی ہے۔ ہندو مہاسبھا بنتی ہے، بعد میں خلافت تحریک آتی ہے۔ میں نے شروع میں کہا کڑوی باتیں ہیں۔ 1857 کی تحریک بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں تھی۔ کیا چاہتے تھے اس تحریک سے ہم؟ وہ مسلم اقتدار کا دور جو زوال پذیر ہو گیا وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائے، یہی چاہتے تھے نا۔ اس میں ہندو کہاں تھا؟ میں ادھر کے احساس کی بات ساتھ ساتھ لے کر چلوں گا۔ اس کے اندر کہیں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم کہاں ہیں؟ اتنے برسوں سے تو چلے آ رہے ہیں، اب ہم کہاں ہیں؟
راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کا ادے ہوتا ہے، ایک نظریہ چلتا ہے. ہم من حیث القوم اس ابھرتے ہوئے ہندوستان کو کہیں نہ کہیں نظر انداز کرتے چل رہے ہیں، مگر یہ دھیمے دھیمے اپنا سفر طے کر رہا ہے. آپ دیکھیے اس کے بعد 1922 میں ہندوتوا کا آئیڈیا چلتا ہے جو ویر ساورکر لے کے آتے ہیں. بنچ آف تھاٹ آتی ہے ہمارے سامنے، جس میں بہت ساری ایسی باتیں جو نازیبا ہیں اس کے اندر وہ ہیں، لیکن پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب اس میں سے وہ چیزیں نکالی جاتی ہیں. بہرحال 1951 میں جن سنگھ بنتی ہے، یعنی اب RSS ہندو مہاسبھا پولیٹکس میں انٹر ہوتی ہے جن سنگھ کی. تو کیا ان کی بات کر رہی ہوں، 67 میں پہلی مرتبہ جن سنگھ کو 35 سیٹیں ملتی ہیں لوک سبھا میں، 9.31% ووٹ ملتا ہے. ہم ان سب فیکٹرز کو ہمارے ہاں اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے، یہ انسگنیفیکنٹ چیز ہے. 77 میں 1977 میں جن سنگھ ضم ہوتی ہے. میں ہر سوال کو مجھے سن لیجیے. 77 میں جن سنگھ ضم ہوتی ہے، ضم کی جاتی ہے. ہم اس کو بھی محسوس نہیں کرتے، تجربہ ٹوٹ جاتا ہے. 86 آتا ہے، تارک ہوتا ہے، نواسی آتا ہے، مندر اور منڈل آتے ہیں. ہندوستان کی سیاست اور درمیان میں مسلمان کچلتا ہوا یہ دور چلتا چلا جاتا ہے. اب اس دور میں کسی کو لکھنا چاہیے تھا، کسی کو بولنا چاہیے تھا، کچھ لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا. کتنے لوگوں نے بولا، کتنے لوگوں نے سوچا. یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، یہ ایوولوشن ہو رہا ہے جو ڈائریکٹلی آپ کو امپیکٹ کر رہا ہے، مگر ہمارے یہاں اس سب سے علاوہ اس کے کہ الف کے پیچھے، بے کے پیچھے، جیم کے پیچھے ہم پیچھے چلتے آ رہے ہیں. شعر پڑھتے ہیں، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. پھر اچھا ہے، عمل کیا ہے؟ عمل اس سے بالکل مختلف شکل میں ہے. یہ ایک سلسلہ ہے. میں دنیا جانتی ہے، میں بھی کسی وقت بڑا کٹر کانگریسی تھا. پڑھ کر تھا، مطالعے کے بعد، مشاہدے کے بعد، بہت ساری چیزوں کے ساتھ. اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کیونکہ میرا مزاج، میں کرائسس میں کام کرنے کا مزاج ہے، ان پاپولر انیشیٹو لینے کا مزاج ہے، مشکل میں گھسنے کا مزاج ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت سی رائے کام کر رہے تھے. میں کسی صفائی کے لیے نہیں کھڑا ہوں. رائے جو شخص رائے قائم کرنا چاہتا ہے وہ آزاد ہے، قائم کرے. کیونکہ جو زمین کو جانتا نہیں رائے قائم کر دیتا ہے وہ پڑھی لکھی رائے نہیں ہوتی. میں نرسمہا راؤ سے اس وقت جڑا جب بابری مسجد کی تحریک بالکل پیک پر تھی، اور میں اس طرح جڑا کہ میگزینس لائک انڈیا ٹوڈے used to write about me, a member of Rao's kitchen cabinet. ہندوستان اس وقت بدل رہا تھا تیزی سے، اور بابری مسجد کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس زمانے میں ایک ایکٹ بنا تھا جس کا نام تھا The Places of Worship Special Provisions Act 1991. اس ایکٹ کو جب، اور یہ میں لکھتا رہا ہوں آرٹیکلز میں معلوم تھا، اس ایکٹ کو جس میں ایودھیا، کیونکہ میٹر سب جوڈس تھا، اس کو اس میں نہیں رکھا گیا ہے. باقی تمام پلیسز آف ورشپ کو اسٹیٹس ایز آن 15th of August 1947 12 o'clock اسٹیٹس آف all places of worship، مسجد نہیں، all places of worship was protected through that act.
لیکن that act was not provided the immunity under Article 31B. Because unless you provide immunity to an act, it can be challenged in the court of law, and it cannot be implemented in totality or in absolute terms. اور وہی ہوا، آج اس کی بہت سی باتیں نکل رہی ہیں اس میں سے، اس ایکٹ کو بنانے میں اس ناچیز کا بنیادی کردار ہے. مگر اس وقت تمام لوک سبھا کے ممبران، مسلم ممبران نے اس کا اپوزیشن کیا. جب اس بل کو پارلیمنٹ میں فلور پہ لایا گیا، مسلم ممبرز آف لوک سبھا بائیکاٹڈ دس. اس میں ایودھیا کی ہے، اگر قیادت کرتے ہو تو دیوار کے پار کا بھی دیکھنا سیکھو. بیونڈ دا وال اینڈ آؤٹ آف باکس تھنکنگ جہاں نہیں ہوتی وہاں قیادت کا حق نہیں ہوتا. معذرت کے ساتھ سامنے جو لکھا ہے سبھی پڑھ لیتے ہیں. کیا کل کا ہندوستان پیچھے کا جو ذکر میں نے منظرنامہ پیش کیا وہ آپ کو ایوالو ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا تھا؟ کیا وہ اندیشے آپ کے سامنے نہیں آ رہے تھے؟ آج جس کو دیکھیے، تمام چاہے مسلم اکابرین ہوں، مذہبی لوگ ہوں، سیاسی ہوں، پارٹی کے ہوں، ہر آدمی گھر میں ٹانگے ہوئے ہیں. یہ بات گاؤں میں تحفظ کا قانون بنا تھا، کیا میں کیا ہوا صاحب اس کا سپورٹ ہے. کیا ڈیمانڈ کیا ہونی چاہیے تھی؟ ڈیمانڈ یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس ایکٹ کو ایک بھی I am privy to all Muslim delegations by Prime Minister Narasimha Rao. In fact, I have been instrumental in arranging many delegations. Not a single Muslim delegation ever raised the issue of bringing this act into Article 31B. اس طرح ہم چل رہے ہیں. اب یہ سب سلسلہ جب چل رہا ہے، 96 ہوتا ہے، 96 میں پہلی بی جے پی کی سرکار بنتی ہے جو چلتی نہیں ہے. 13 دن چلتی ہے، مگر اس 13 دن میں 130 برس کے آنے والے ہندوستان کی بنیاد رکھی جاتی ہے دوستوں، جس کو بھی ہم نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی. ہم اسی میں خوش رہے کہ گر گئی سرکار، نہیں چل سکتی سرکار، ہار گئے بھاجپا. ہم اس سے بڑے مطمئن ہو گئے. لیکن یہ عام آدمی کی سطحی سوچ ہو سکتی ہے، جو صاحب فکر لوگ ہیں. پھر میں کہتا ہوں ان کو پیچھے کا بھی دیکھنا چاہیے تھا، اس وقت کا بھی دیکھنا چاہیے تھا، آگے آنے وقت میں کیا ہونے والا ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے تھا. 2024 میں ہم نہیں پڑھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. وہ بنا، میں پہلا شخص تھا جس نے اس زمانے میں اخبارات پہ بہت لکھتا تھا. 23 اخبارات میں میرے مضامین حکیم صاحب چھپ رہے تھے. نہ صرف یہاں چھپ رہے تھے کہ پڑوسی ملک میں یہاں سے لے کے باہر بھی چھپ رہے تھے. اس پہ میں نے کہا کہ بھائی یہ جو سرکار بنی ہے تو اس کے پاس نمبر ہے، اس کے پاس نمبر ہے. ہم سنتے آ رہے ہیں اذان نہیں ہونے دیں گے، نماز نہیں پڑھنے دیں گے، روزہ نہیں رکھنے دیں گے، گھر سے نہیں نکلنے دیں گے، سفر نہیں کرنے دیں گے، تمام اداروں کو کھا جائیں گے، ہم کو بھی کھا جائیں گے، ہمارے علاقوں کو کھا جائیں گے، ہماری تہذیب کھا جائیں گے، تمدن کھا جائیں گے، زبان کھا جائیں گے، ہمیں کھا جائیں گے. یہ سنتے چلے آ رہے ہیں. دیکھیں تو صحیح سرکار بنتی ہے. میں واحد آدمی تھا آن ریکارڈ کہ سرکار کو موقع ملنا چاہیے تاکہ ہمیں پتا تو چلے. ہمارا تو منہ پھیر دیا گیا ہے دوسری طرف سے، اور کوئی گھر کی بات کرے تو ماشاءاللہ ملت فروش، زمین فروش. جبکہ جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس نے ہندوستان کے 2 پرائم منسٹر کے ساتھ اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سیاست کی ہے. میرے پاس سے سب گزرے ہیں، میں تمام قانونی سے واقف ہوں. اندر کیا کرتے ہیں، باہر کیا کرتے ہیں یہ میں جانتا ہوں. اگر فائل کھول دوں تو بڑے بڑے گر جائیں گے. مگر یہ سب جملے اس لیے کہے کہ باہر کچھ کہتے ہو اندر کچھ کرتے ہو، یہ اصل اس لیے ہے. اب جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی 96، اس کے بعد جو تجربے ہوئے گلال صاحب کا ہوا، گوڑا صاحب کا، مگر 98 میں پھر آ جاتی ہے. ایک کتاب ہے میں لے کے آیا ہوں،
اس کا نام ہے، اس پہ تصویر ہے بابری مسجد کی، اس پہ چڑھے ہوئے کاشی لوگوں کی. اس کا عنوان ہے مسلمانان ہند اور موجودہ کشمکش، ایک محاسبہ. اس میں تقریباً 37 مضامین ہیں جو اردو کے 23 اخبارات میں 1998 میں میں نے لکھے اور چھپے. اس 98 آج سے 25 برس پہلے میں آپ جیسے صاحب نظر لوگوں کے سامنے اپنی فکر رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ وقت بدل رہا ہے، بدلنا شروع ہو گیا ہے، چیزیں ہاتھ سے نکلنی شروع ہو گئی ہیں. ایک وقت وہ آئے گا کہ ہمارے اور آپ کے پاس میں علاوہ اس کے کہ ہاؤ ٹو بیسٹ سروائیو ود ڈگنیٹی، عزت نفس کے ساتھ اپنی بقا، اپنی سلامتی، اپنا وجود، اپنی شناخت، اپنی ساخت، اس کو کیسے بچائیں. ایک وقت وہ آئے گا. 98 میں 98 میں مضمون لکھتا ہوں، ایک بھارتیہ جنتا پارٹی ایک ٹھوس سیاسی حقیقت. ایک بات واضح کرتے چلیں، آپ نے شروع میں کہا کہ ابن سینا اکیڈمی میں کبھی سیاست پر ہم نے بات نہیں کی. میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، غلط فہمی مت رکھیے گا. 2 پیسے کا کسی پارٹی کا نہ کبھی ممبر رہا نہ آج ہوں، نہ کسی سے کچھ لیا نہ کوئی عہدہ لیا دل رہا ہے بہت سے لوگوں کو. اس لیے کہ اگر ہاتھ یوں ہوگا تو کچھ لے پاؤ گے دوستوں، اور ہاتھ یوں ہوگا تو لینا تو بہت بڑی بات ہے، جو ہاتھ میں ہے وہ بھی نکل جائے گا. اور ایسا ہی ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سیکولرزم پر ساری بحث ہوئی تھی 96 میں، اور ہر شخص نے کہا اٹل جی بڑے اچھے آدمی. یاد ہوگا یا 5 دن حکیم صاحب اٹھا نہیں، 5 دن جو ڈیبیٹ چلی میں نے اس کو ریکارڈ کیا، اس کو سنا. اس دن ہندوستان کا رہا وہ میری قوم سو رہی تھی. 98 میں لکھتا ہوں. ابھی چلے پاس آتے ہیں ضروری آپ سے شیئر کریں. کل جو لوگ 96 یاد رکھیے، کل جو لوگ بی جے پی کو گالیاں بک رہے تھے، فرقہ پرست اور مسلم دشمن کہہ رہے تھے، سیاسی اچھوت مان رہے تھے، جس کو جنوبی ہند میں پیر دھرنے کی جگہ نہیں تھی، آج ملک کے ہر صوبے میں اپنا حریف رکھتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اٹل جی کی سرکار جب 1998 میں بنی تو 1-2 لوگوں کو چھوڑ کر سبھی تو اٹل جی کے ساتھ آ گئے تھے. جب ایک نہیں تھا 96 میں ڈیبیٹ میں، اور 98 میں اکثریت آ گئی تھی. شرد یادو جیسے لوگ، چندر بابو نائیڈو جیسے لوگ، کرونیدھی جیسے لوگ، اور کس کس کا نام سب آ گئے تھے. یہ ایک بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آگے لکھتا ہوں، مضمون ہے میرا مستقبل کا ہندوستان ایک فکری بحث. 98 آزادی کی جنگ کس بنیاد پہ لڑی گئی؟ کہ کسی قرآن کی آیت کی بنیاد پہ لڑی گئی طاقت کے ساتھ؟ کیا کسی علامہ اقبال کے شعر پہ لڑی گئی؟ کیا خلافت قائم کرنے کے لیے لڑی گئی؟ ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے لڑی گئی. کیا تھا اس وقت نعرہ؟ وندے ماترم تھا. ہمارے اکابرین جو بزرگوں سے سنا، یہ کہتا ہے حکومت کرنا، یہ حالات کی حکومت کرنا، یہ حکومت کے لیے کرنا، پر تمہیں کھانے والے. ایک بات سمجھ لیجیے، میں نے پہلے بھی لکھا ہے، اب بھی لکھا ہے، آج یہاں بھی کہہ رہا ہوں، 10 جگہ کہہ رہا ہوں. انڈین مسلمز have never ruled India. ہندوستانی مسلمان نے کہا حکومت کی تو بتا دیں خلاصہ مسلم سے رول India. یہ فرق سمجھنا پڑے گا. مسلم سے رول کیا، افغانوں نے کیا، عربوں نے کیا، ترکوں نے کیا، مغلوں نے کیا. آپ نے کب کیا؟ آپ نے تو یقین بھی نہیں کیا، مگر آپ اس کی شان سے سنا چھوڑا کر کے ہم نے 800 سال حکومت کی ہے. آپ نے یقین بھی نہیں کی معذرت کے ساتھ. کب کیا آپ نے حکومت؟ ہم اسی گھیرے میں پھنسے ہیں ابھی تک. آپ نے نہیں کی حکومت، مسلمانوں نے کی حکومت. And that is part of the continental history of the world. That is part of the world history. That is part of the Muslim history. That is also part of the Indian history. But میں اور آپ اس ملک میں تو اکثریت میں پرسنٹیج کیوں کہوں زبان سے،
کنورٹس کی ہے، آنی چاہیے۔ اس وقت میں لکھتا ہوں کہ مستقبل کے ہندوستان میں ایک شخص تھا جس کا نام جنا تھا۔ وہ کہتا تھا بھائی ہمارے پاس علاوہ اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ الگ ہونا چاہیے، میں اس سے آگے اس میں جانا نہیں چاہتا۔ ایک دوسری طرف نیشنلسٹ مسلمان ہیں، مولانا آزاد ہیں، وہ پوری ٹیم ہے، کثرت میں وحدت، تکثیریت کا قائل، اردو میں بولے تو یونٹی ان ڈائیورسٹی، اس کی بنیاد اس بھروسے کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، یہ تک جماعت چل رہی ہے۔ میں کچھ کہتا ہوں ٹھان دے میں، اور فرمائیے گا۔ ہندو شدت پسندی ہندو مہا سبھا کی شکل میں نہ صرف موجود تھی بلکہ اپنا ایک حلقہ ایسا رکھتی تھی۔ آج سنگھ پریوار اسی کا دوسرا روپ ہے۔ 1998 یہ وہی طبقہ ہے جو وندے ماترم، ماتر بھومی، بھارت بھاگیہ ودھاتا اور ہندوتو کے تصور کا علمبردار ہے۔ اسے تو اس نظام سیاست میں ایک دن اقتدار میں آنا ہی تھا، اور آج ایسا ہو گیا۔ یہ کام اس وقت کے اکابرین کا تھا کہ وہ آج کے حالات کا، آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس وقت کے اکابرین کا تھا کہ وہ آج کے حالات کا احاطہ کرنے کے اہل ہوتے۔ میں اگر یہ مان بھی لوں، جملے میں بہت چاہتا ہوں کہ کانگریس ولیوں کی جماعت ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ کانگریس ولیوں کی جماعت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کا ہر رکن گاندھی اور نہرو ہوگا۔ لہذا مسلمانوں نے ان کے سامنے دینی تشخص کی بقا کا کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، لیکن اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ جمہوریت میں عوام کا انتخاب اشوک سنگل نام لکھے ہوئے ہیں، بال ٹھاکرے، رجو بھیا RSS کے چیف تھے، یہ نہ ہو گئے؟ کس نے ضمانت دی تھی؟ آج کچھ اس سے بدلا ہوا ہے؟ بدلا ہو تو بتائیے۔ 98 میں خواجہ صاحب زمین فروش ہیں، خواجہ صاحب نے پیسے کھا رکھے، خواجہ صاحب تو سنگ والے سمجھتے ہیں۔ ارے خواجہ صاحب نے سب کچھ کر رکھا ہے، مگر جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ زمین پہ ویسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اگر زمین پہ ویسا نہیں ہو رہا تو خواجہ صاحب غلط، اور اگر زمین پہ ویسا ہو رہا ہے تو آپ اپنے دماغ اسی میں لگائیں کہ خواجہ صاحب نے پیسے کھا لیے، یا قوم کو دیکھیں گے۔ اور جو پیسے کھاتا ہے دوستو، جس کی انگلی دبی ہوتی ہے، جس کی آنکھ دبی ہوتی ہے، ویسے چوڑے میں نہیں بولا کرتا۔ تو مسلمانوں کی مجلس ہے، میں سنگھیوں میں بھی ایسے بولتا ہوں۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے ایک پوائنٹ پہ آگے میں کہتا ہوں، سر سید نگر سے ایک تحریک ہوتے ہیں، میرا مضمون ہے علی گڑھ میں، علی گڑھ کو ہب مانا جاتا ہے۔ علی گڑھ سے 2 تحریکیں چلی۔ علی گڑھ تحریک کے 2 حصے ہیں، ایک تحریک پاکستان ہے، ایک تحریک ہندوستان ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی سینچنری سیلیبریشنز میں آپ کے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہاں سے تو جہاں نیشنلزم ابھرا یہاں پہ پاکستانی تحریک بھی کیا کام ہے؟ AMU is the epicenter of Indian nationalism. دوسرا کیا کہا ہمارے؟ AMU is mini India. میں مودی صاحب کا وکیل کیسے سے نہیں کھڑا ہوں، مگر جو فیکٹس ہیں رکھنے، اپنی بات کو آگے لے جانے کے لیے وہ فیکٹس رکھنے ضروری ہیں۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ چیزیں یہاں تک پہنچ گئی، اب تھوڑا سا پھر پیچھے لے کے چلتا ہوں 2 منٹ کے لیے۔
یہ جو ہوا ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے ذکر کیا ہندو مہاسبھا بنی RSS بنی وغیرہ سرکاری صوبہ پارٹیشن ہوا کانگریس کا زوال ہوا دوسرے لوگ اٹھے شکایت کس سے کروں جس نے زمین دی یا اس سے کہوں جس نے زمین لی دوبارہ بولتا ہوں جملہ شکایت کس سے کروں جس نے زمین لی اور اس کا استعمال کیا اور اپنی عمارت تعمیر کی یا اس کا ذکر کروں جس نے زمین دی میں تو زمین دینے والے کے ساتھ میں تو قسم کھا کھا کے کہتا تھا میرے دادا بھی کانگریسی تھے ہم تو ساتھ خاندانی کانگریسی آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں میں اس جملے سے اتفاق نہیں کرتا خاندانی نسبتیں ہوا کرتی ہیں سیاست نہیں ہوا کرتی اس کی بنیاد پر رکھی گئی 22 دسمبر 1949 جس دن بابری مسجد میں مورتیاں رکھی گئی کون ہے اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو کون ہے گووند بلبھ پنت کون ہے سردار ولبھ بھائی پٹیل کون ہے مولانا ابوالکلام کلام آزاد کون ہے رفیع احمد خطبائی کون کتنے نام 49 میں ہندوتوا سنگھ بھارتی جنتا پارٹی اور آج جو اقتدار میں طبقہ ہے اس کی بنیاد 1949 میں رکھی گئی اس کا تالا 1986 میں کھولا گیا تو تالا کھلتے ہی چیزیں دم سے باہر آئی نہیں کون کھول رہا ہے تالا منٹو سیکرٹری میں تالا کھل رہا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ فیصلہ عمل کھلنا سب کام سے 86 میں تالا کھل گیا اور اس کے بعد سے آپ دیکھیے سلسلہ چلتے 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 آج سچویشن یہاں میں اس حصے کو یہاں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب جیسے ہوا سو ہوا بات یہاں تک آ گئی یہ ایک حقیقت ہے آ گئی ماضی کو صرف اس پہ تقریر کر دینا بس نکال دیا دوستوں بات آگے ہی کرنی ہے میں جب نرسمہ راؤ جی کے ساتھ تھا تو ہم نے منشور رکھا تھا منشور مسلم جس میں حکیم صاحب الگ سے مسلم مردم شماری اس منشور کا حصہ ہے لیجسلیچر بیوروکریسی جوڈیشری میں پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ٹو مسلمس This is 1996 and the serving Prime Minister of India, Narasimha Rao, flouting the protocol of Hyderabad House, which is primarily meant for official benefits, host me and my people and release Mansoor Muslim having subject like this. رشتے بناتے ہیں تو اس میں سے کچھ نکلتا ہے ہم اندر رشتے بناتے ہیں یا تو عشق کی طرح جنونی ہو جاتے ہیں سننا نہیں چاہتے اس کے خلاف یا نفرت اس لیے کرنا چاہتے ہیں نام نہیں سننا چاہتے تو کوئی رشتہ تھوڑی کرنا ہے دنیا داری ہے اس شخص نے ریلیز کیا کیوں کہ ایک مزاج لے کے چلا کچھ اشارہ ارشد قاضی صاحب نے دیا minorities cannot afford confrontation یہ پختہ یقین ہے آپ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے اور جب آپ نے کنفرنٹیشن کیا اس کے ریزلٹس آپ کو نہیں ملے اس کے ریزلٹس ان کو ملے جن کو آپ رزلٹ دینا نہیں چاہتے تھے اس کے بعد 96 ہو گیا اور یہ سرکار ان کی ختم ہو گئی میں اٹل جی سے ملا یہ سب وہ باتیں جو کتابوں میں موجود ہیں اٹل جی سے میں نے نرسمہ راؤ جی سے کہا کہ میں اٹل جی سے ملنا چاہتا ہوں کہ میں فون کر دیتا ہوں تو چلے گا میں نے صاحب میں ایسے نہیں جانا چاہتا میں خود جانا چاہتا ہوں اٹل جی سے وقت لیا 25 منٹ کا وقت دیا تھا 1 گھنٹہ 40 منٹ چلا
اس کا کتاب میں تذکرہ ہے آئین المسلم. وہ کہتے تھے کہ مسلمان نرم کیوں نہیں پڑھتے. میں گالیاں کھاتا ہوں اپنے لوگوں سے. وہ کہتے تم کیا اس چکر میں پڑے رہتے ہو؟ کبھی پاکستان کیا کرتے ہو, کبھی اس کا کرتے ہو, کبھی اس کا کرتے ہو. جب ایک ایسا شخص, اب میں آپ کو حل کی طرف لے جا رہا ہوں, جب ایک ایسا شخص جو اس حلقے سے آتا ہے جس حلقے سے آپ ناتعلق ہیں, جس حلقے کو آپ نے اپنا سینٹرل پوائنٹ بنا رکھا ہے آف کانفلکٹ اینڈ کنفرنٹیشن, اس میں سے ایک اسٹیٹسمین ابھرتا ہے جس کا ایک ویژن ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان کے 18-20 کروڑ مسلمان یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہیں, ان کو آئسولیٹ کر کے یہ ملک نہیں چل سکتا. اس کا اپنا ایجنڈا ہے, اس کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے جو اس نے چھپانی رکھی ہے, مگر وہ پاور میں ہے. اس کے پاس حکومت ہے, اس کے پاس پیسے ہے, اس کے پاس اقتدار ہے, اس کے پاس کروڑوں اس کے ساتھ ماننے والے ہیں. اس سب کے باوجود وہ آپ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اٹل جی نے بیان دیا, کیا کہتے ہیں, ایودھیا کا معاملہ چل رہا تھا, مسجد تو شہید ہو چکی تھی. انہوں نے, مجھے یاد ہے 15 جنوری 2001 کیرلا میں چھٹی منانے گئے, اور وہ کہتے ہیں کہ the wrongs of the medieval past, ایک آرٹیکل لکھا ہے, the wrongs of the medieval past cannot be righted by similar wrongs in modern time. As PM, he vowed to maintain the status quo at Kashi, Mathura and other disputed places of worship in an article penned by him during his holidays in Kerala. اب جو میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں آپ سے یہ ہے, ان تمام شکایات کے باوجود آپ لنچنگ کی بات کریں گے, آپ ماحول کی خرابی کی بات کریں گے, آپ مسجد میں امام کے ساتھ جو ہوا, امام صاحب کے ساتھ جو اس کی بات کریں گے, نو میں جو ہوا اس کی بات کریں گے. میں اس سب کے بارے میں بات کرتا رہتا ہوں, اور ریکارڈ ہوں, لکھتا رہتا ہوں. اس کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سب چیز اپنی جگہ ہے. اس سے لوگ کہتے ہیں آپ اس کے باوجود بھی یہ بات کرتے ہیں. میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ جب دقتیں بڑھتی ہیں, راستہ کیا ہوتا ہے؟ کیا راستہ ہوتا ہے؟ ایک ہی راستہ ہوتا ہے. کبھی غور کر کے لوگ ڈائلاگ پہ بیٹھتے ہیں, عقل مند غور سے پہلے ڈائلاگ پہ بیٹھتے ہیں. اب جب ڈائلاگ میں آپ جاتے ہیں تو ایک ہسٹری آف ڈائلاگ دیکھیے کہ ڈائلاگ سے تو ریزلٹ دکھتے ہیں آپ کو, اور کنفرنٹیشن سے وہ دکھتا ہے جو آج ہو رہا ہے. انڈیا کی 2 مثالیں دیں گے, تیسری مثال دوں گا. انڈیا پاکستان میں جتنا ڈائلاگ رہا, یامن ضرور رکھ ہوا, انڈس بارڈر ٹریٹی ہوئی, سملا ایکارڈ ہوا, لاہور ڈیکلیریشن ہوا, بےنظیر اور راجیو کے درمیان میں 1 جنوری کو جو اکنامک آپ کی فیسلٹیز ہیں ہر سال وہ ایکسچینج کرنے کا ایگریمنٹ ہر سال ہوتا ہے. چیز فائر ہوئی, کتنی چیزیں ہوئی, کتنے معاملات ہیں جن دن سے راستہ بن گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بیچ میں آپس میں ان کے درمیان میں رشتے خراب نہ ہوئے ہوتے تو شاید کشمیر کے اندر وہ سب نہ ہو پاتا. اس لیے ہمیں اتنا نہ کھانچ دیکھنا چاہیے چیز ربڑ کہ وہ کہیں جا کے ٹوٹ جائے. کئی دفعہ ٹوٹی ہے. آگے چلیے, جب فلسطین کا اور اسرائیل کا معاملہ تھا, جب ڈائلاگ میں آئے تو ایکارڈ ہوا, فلسطینین اتھارٹی بنی. جب کنفرنٹیشن میں آئے تو کیا کرے دیکھ لیجیے. آج سچویشن یہ ہے کہ آج اب چند باتیں کھل کے کہتا ہوں. آج the ideology of Hindutva is in power. Can you deny this? It's not a question whether you like it or dislike it. Number 2, you as a community have tried your level best to uproot them and uproot their ideology, uproot their culture, uproot their philosophy. Right or wrong is not my question. That's not the point of contention. ایک حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ 10 سال سے یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟
یہ ایک حقیقت ہے. مجھے پسند ہے یا مجھے ناپسند ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں یا مجھ سے نفرت کرتا ہوں، یہ میرا اختیار ہے. میرے سامنے یہ مضمون نہیں ہے. میرے سامنے مضمون یہ ہے کہ انڈر دا گیون سرکمسٹانسز پولیٹیشینز پالیٹکس کر رہے ہیں، دیٹس دیئر بزنس. آئی ایم نو ویئر ان دیٹ. جو اور لوگ جو کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ کر رہے ہیں. میں اپنی ذات میں ایک کام کرتا ہوں اور وہ کر رہا ہوں جب تک زندہ ہوں کرتا رہوں گا. ٹو انگیج ود دی اسٹیبلشمنٹ آف دا ڈے، people to the system, stay with logic, offer a rationale, and make people happen. اور وہ ہوتا ہے الحمدللہ. تو مثالیں جو لاکھ ہو سکتی ہیں. اس سے ایک سوال میرے سن کے دوست کرتے ہیں. I am closely working with some، یہ میں کھل کے کہتا ہوں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو رات کے اندھیرے میں چپکے سے جا کے ملتے ہیں. اور میں ریکارڈ یہاں سے کہہ رہا ہوں، there is not a single religious, social or political leader worth the name who hasn't met the RSS leadership. اور جو میری بات کو ڈینائی کرے I'll put the proof. میں ایسے نہیں ہوتا. سب مل رہے ہیں اور سب اندر کچھ اور باتیں کر رہے ہیں، باہر آ کے کچھ اور باتیں کر رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں I am open، لیکن ایک شرط کے ساتھ. درشد غازی 30 سال سے میرے ساتھ ہیں. عقیدے اور عاقبت پر سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ممکن ہی نہیں ہے. نہ کوئی اس کا خیال کر سکتا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ کر پائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جو قد بنا، جو عزت بنی، جو بات سنی جانے لگی، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک دن کہا تھا میں نے سر چالک جی سے، a practicing Muslim, a Muslim who is firm in his faith and in his practices can be the only Muslim who can make the difference on the ground. یہ جو لائے رکھنے والے ہوتے ہیں، تھوڑا ادھر بھی تھوڑا ادھر بھی، ان کے بس بھی کچھ نہیں ہوتا. کچھ مل سکتا ہے، کچھ مل سکتا ہے. کتنے مسلمان گورنر ہوئے، کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ 5 مسلمان چیف منسٹر ہوئے. میں آپ سے پوچھوں ایک دم سے آپ نے دہرا پائیں گے 5 کون تھے؟ کیا زندگی کا مقصد صرف یہی ہے یا کچھ مقصد اس سے بھی ہٹ ہے؟ تھوڑا سا ہٹ کے چلنے کی کوشش کرتے رہے. کل اللہ بہتر جانتا ہے. اب مجھ سے جو شکایت میرے سر کے ساتھی کرتے ہیں، میں تو وہ سب شکایتیں کرتا ہی ہوں جو آپ شکایت کرتے ہیں. میں آپ کو یہاں اس اسٹیج سے یقین دلاتا ہوں، اتنا موٹا فائل ہے میرا. I am in constant communication with the leadership of RSS, but this is not for public domain. There is not a single issue on which I am not talking to them. And there are quite a few things which are happening, but here is a person who will never say that this is what I have done. I am not in that business. ہم کچھ کرتے ہیں، جو جیسچر ہم کرتے ہیں، آپ ہماری ذرا سی بات پہ تو آپ ایک دم سے بہت کچھ کہتے ہو، کہو ہمیں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن اگر ہم کوئی جیسچر کرتے ہیں تو کبھی تو ہماری اس کو بات کو ریکوگنائز بھی کر لیا کرو، کبھی اس کو اپریشیٹ بھی کر لیا کرو. 4 جولائی 2021 کو یہ چشم دید ہے اور یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. کیا کہا تھا باجی صاحب؟ وہ کریائیں جو شرک میں مبتلا کرتی ہیں، اور یہ کہہ کے کہا تھا کہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو مولوی صاحب نہیں کہیں گے. کہا تھا کہ نہیں کہا؟ وہ کریائیں جو شرک میں مبتلا کرتی ہیں، میں وہ نہیں کر سکتا. اگر میں وہ کرتا ہوں، میں 3 نسل سے عالموں کے خاندان سے ہوں، تو میری بیوی مجھ پہ حرام ہو جاتی ہے، میرا نکاح فاسد ہو جاتا ہے، میں اسلام سے خارج ہو جاتا ہوں. یہ میں اور یہ سچ سمجھا رہا. یہ ظرف میرا تو جو ہے سو ہے، لیکن اس شخص کے ظرف کو سلام کرتا ہوں
جس میں یہ جرت ہے، یہ اخلاق ہے کہ وہ اس کو سنتا ہے اور سننے کے بعد وہ اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ ہم یہ بات نہیں کر سکتے، مگر میں ان مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جن سے کوئی کہتا نہیں حکیم صاحب، وہ خود ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک جملہ ان سے کہہ رہا تھا راستے میں، یا تو کچھ ایسے ہیں کہ جو اتنا پڑے بیٹھے ہیں کہ ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا، یا کچھ اتنے ہیں ایسے ہیں جو اتنا لیٹے ہوئے ہیں کہ کوئی کچھ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، سب حدوں کو پار کیے ہیں۔ واز ہو رہا ہے امت وسطیٰ ہے، بے شک ہے۔ ہمارا پلات کون سا ہے؟ مڈل پاتھ ہے، روش رجحان طریقہ کیا ہے؟ کتنے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا سر؟ علی گڑھ پہ بیان آیا، ایک چھوٹا سا پروگرام کر لیتے کہ نریندر مودی نے ہندوستان کے پرائم منسٹر انہوں نے علی گڑھ کے لیے یہ کہا کہ علی گڑھ نیشنلزم کا ایپی سینٹر ہے، کوئی شکریہ ادا کر دیتے۔ ووٹ دیتے نہیں، جڑ اکھاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، دشمنی میں 36 ٹانگ رہے ہیں، موقع مل جائے تو مٹا دیں گے، ہرانے میں کسی کو بھی جتا دینا، اس کو ہٹا دینا۔ یعنی آخری انتہا تک ہم نے اپنے حالات کو لے گئے ہیں، مگر توقع ہماری ایسی ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں انچ بائی انچ، نہ صرف انچ بائی انچ بلکہ اس کی اسپرٹ کے اکارڈنگلی دے شوڈ کنڈکٹ۔ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں ان غلط ان چیزوں کو جو ہمارے ساتھ کے جماعت میں ہو رہی ہے، وہاں دور میں ہوئی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، دو واقعے یاد دلاتا ہوں۔ آسام کا نیلی ایسا کر لیا، 16 گاؤں کانگریس کی سرکار ہے دوستوں، 16 گاؤں سے، اور اس کے 15 دن کے بعد نیو دہلی میں نارتھ الائنمنٹ سمٹ کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس میں 46 مسلم کنٹریز کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس، ہیڈ آف دا گورنمنٹس دے آر گوئنگ ٹو پارٹیسپیٹ۔ 15 دن پہلے ابھی بی جے پی کہیں نہیں ہے، آر ایس ایس ہے، انآفیشل فگرز 15,000، گوگل کھول لیجیے 3,000 کی فگر ابھی کھول لیجیے۔ چوڑیا کہتا تھا 3,000 مارے ہم نے۔ آپ نے کانگریس سے کل نفرت کی، سن جاتے ہیں، ڈائلاگ بند کیا، وزارتیں لینی بند کری، گورنر بند کری، ٹکٹ لینے بند کرے، احتجاج کیا، کبھی گئے لگانے کی کوشش کریں۔ میں 40 سال سے پبلک لائف ہوں، میں نے کبھی دیکھا۔ تو اگر ان سے بات ہو سکتی ہے، ملیالم میں کیا ہوا، بھاگلپور میں کیا ہوا، ہوم منسٹر آف دا اسٹیٹ اس وقت کے بوٹا سے، ہوم سیکرٹری، چیف منسٹر، his ministerial colleagues موجود ہیں، and the same day 2000 unofficial 1900 کچھ ہے زندہ دفنایا جاتا ہے، گوبھی بوئی جاتی ہے، اس پہ ٹریکٹر چلایا جاتا ہے۔ آپ یہ بھول گئے؟ اگر ان کے ساتھ، اور ان کی صورت یہ ہے آج بھی ایسی ہے، رات بنا دیا جائے، خراب آ جائے گی، کانگریس آ جائے کسی طرح سے۔ میں نہ کانگریس کا حامی، نہ بی جے پی کا، نہ کانگریس کا وکیل، نہ بی جے پی کا، میں فرض کفایہ کا وکیل۔ جتنی سچ ہے جس کی کہوں گا، جتنی غلط ہے کہوں گا۔ آخری حصے میں آتے ہیں، ایسا بہت کچھ ہے بات کرنے کا۔ 2017 میں ایک ڈیلیگیشن ملتا ہے پرائم منسٹر مودی سے، میں علی گڑھ میں آ رہا ہوں، جس میں the then Vice Chancellor of Aligarh Muslim University, General Zamruddin Shah, who happens to be a very good friend of mine, اس delegation میں Professor Talat Ahmad, the then Vice Chancellor of Jamia Millia Islamia، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔
2 फॉर्मर जजेस मौजूद हैं, शाही सिद्दीकी मौजूद है, कुछ खानखाए लोग मौजूद हैं, साउथ के 2 यूनिवर्सिटीज के फाउंडर्स मौजूद हैं। एक अच्छा 30-32 लोगों का डेलीगेशन। उस डेलीगेशन में सबने अपनी अपनी बात कही, किसी ने 1 मिनट, किसी ने 2 मिनट, किसी ने 1.5 मिनट, 17 मिनट। जो कह रहा हूं आपसे वो इस किताब में छपा हुआ है। वो प्राइम मिनिस्टर, आदि प्राइम मिनिस्टर है, इनके बारे में बोल रहा हूं। हर दौर की एक जुबान होती है दोस्तों, हर दौर का उसमें बदल जाता है। इस जमाने में लिखा जाता था पीजीओ, आता थी एक जुबान, लीजियो, पीजीओ, आता नहीं बोलता हूँ। आज की जुबान बदल गई, आज का उसमें बदलना चाहिए। क्या उसमें बदला? मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, लोग आपके पास, मुस्लिम डेलीगेशंस आते हैं आपके पास, थोड़ा वक्त हो जाए तो बातें करनी जरूरी है। आपके पास लोग आते हैं मुस्लिम डेलीगेशंस लेके, उनके पास सिर्फ मुस्लिम इशू होते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। क्या नेशनल इशू हमारे नहीं होते? मैं पूछना चाहता हूँ, नेशनल इश्यूज को कितने डेलीगेशन मुसलमानों को मिलते हैं? हमारे डिस्कशन नहीं होता। हमारे यहाँ हर वक्त मुसलमान ही की बात होती है। हम मुसलमान की बात करते रहे, हमने लिख के लगाया, फख्र से कहो हम मुसलमान हैं। अब जब लिखा गया गौरव से कहो हिंदू है, तो मसला पैदा हो रहा है। थोड़ा बहुत तो झगड़ा पड़ेगा। देखिए, जरूरत किस चीज की है? जरूरत इस चीज की है कि मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि कैसे चीजें होती हैं और इन्हीं लोगों से होती है। मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा, प्रधानमंत्री जी, मुसलमान सिर्फ मुसलमानों की बात करके आने के लिए आते हैं। मैं उसका पक्षधर हूँ, मैं तमाम बातों के साथ हूँ जो भी यहाँ उठाई गई है, लेकिन प्रधानमंत्री से रोज भेंट नहीं होती, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात होती है। मैंने पाकिस्तान, रशिया, चाइना का नेक्सस बन रहा था, उस पर बात की। फिर मैंने आखिर में बात की, प्रधानमंत्री जी, अलीगढ़ को लेकर, जामिया को लेकर लोग माइनॉरिटी करैक्टर की बात करते हैं। मैं अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता। गौर से सुनिए, मैं 3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं और 3 राष्ट्रीय धरोहर हैं हमारे। सबसे पहले मैंने विजिट किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय नहीं है, हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के जनक का मरकज है, राष्ट्रीय धरोहर है। प्रधानमंत्री ने सही लाया, कुर्सी चोरी करी। भारतीय विद्यापीठ, संस्कृति की बात करें। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, लेकिन जब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करेंगे तो क्या हम जामिया मिलिया को माइनस करके कर सकते हैं? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नहीं है, राष्ट्रीय धरोहर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेरी और आपकी मादरे दर्शगाह, जिस पर 1000 जाने कुर्बान, यूनिवर्सिटी नहीं है। मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के जनक सर सैयद अहमद खान, उनकी का मरकज है, उनकी तरबियत का है, जहां से प्रोग्रेसिव, रैशनल, साइंटिफिक टेम्परामेंट में लिपटा हुआ, दुनिया को एक नई नजर से देखने वाला तालिब इल्म का उस्ताद बनता है, उस्ताद स्कॉलर बनता है, तो दुनिया में किरदार अदा करता है। मेरा एक निवेदन है आपसे कि इन राष्ट्रीय धरोहर को, प्रधानमंत्री जी, जब तक आप यहाँ बैठे हैं, मुझे पूरा विश्वास है
کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان میں سے کسی راشٹری دھروہر پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ جو کام ڈاکٹر منموہن سنگھ 2014 میں چھوڑ گئے تھے، عدالتوں میں کون چھوڑ گیا؟ کیا 10 سال حکیم صاحب کافی نہیں تھے اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے؟ Why didn't they sort it out؟ ہر چیز چھوڑ کے چلے گئے۔ 2016 سے لے کے 17 سے لے کے 2023 تک کتاب میں لکھا ہے ان 7 سالوں میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ کا کریکٹر اگر بچا تو خواجہ افتخار احمد کی وجہ سے بچا۔ کھل کے کہتا پورا کریڈٹ لیتا ہوں۔ اور پردھان منتری جی نے بات رکھی، اور آج جب علی گڑھ کے کردار کی لڑائی چل رہی ہے، تقریریں بہت ہو رہی ہیں، اور کہیں نہیں ہیں وہ لوگ جہاں فیصلے ہیں، پوری طاقت سے لڑ رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ کوشش رائے نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ میں حکومت نہیں ہوں۔ سچویشن کیا ہے؟ کیس چلا، آپ کی یونیورسٹی سے جو ڈرافٹ گیا تھا، اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاؤ ڈیپلی آئی ایم انوالوڈ ٹو دس، 8 صفحے کا ڈرافٹ تھا، اس کیس کو آپ لڑنے جا رہے تھے۔ It was a draft of 8 pages۔ اس پہ لڑائی لڑنے جاتے ہیں اور اس پہ بریفنگ ہوتی تو اللہ ہی اللہ تھا۔ ایک مرد مجاہد جو میرے ساتھ بڑے قریب سے جڑا، پروفیسر فیضان مصطفیٰ، جس نے اپنے ہاتھ کی ایک نس اس وقت گنوا رکھی ہے، کام کرتے کرتے 300 صفحات پر مشتمل ڈرافٹنگ کی، پوری یونیورسٹی آپ کی ایک طرف ہے، 8 صفحے اور 300 صفحات، اور رات کو 2 بجے 3 بجے تک آئی ایم اے وٹنس ٹو اٹ۔ دھون صاحب کے یہاں بیٹھے بریف کر، رات کو 1 بجے کبھی سبل صاحب کے یہاں پہنچے گا، ہم کو بریف کر، اتنی محنت۔ لڑائی جب لڑی جاتی ہے تو ہر فرنٹ سے مل کے لڑی جاتی ہے، خالی یہ کہنے سے کہ ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے ایسا مطلب نہیں ہوتا، آپ کو کچھ چیز دے کے آنی ہوتی ہے۔ آج بھی لڑائی پوری ہو گئی ہے، فیصلہ آنا ہے، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ تو ہماری قوم کا یہ عالم ہے، جامعہ کہیں نہیں تھا 3 سال بیچ میں، جب کووڈ میں کیس چل رہا تھا جامعہ واضح میں ہے، لیکن کچھ ہمارے عقل مند جامعہ کو اس میں لے کے آئے۔ کیس واز اونلی AMU، جامعہ واز گوئنگ ٹو بی دی بینیفیشری آف دی verdict of the court، or was going to be the victim of the verdict of the court۔ جامعہ کو لے آئے، بارہ اللہ بہتر کرے۔ آخر میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی شکایتیں رکھیے، اپنی مخالفت آپ کا حق ہے، جو آپ کی آرائیں ہیں سراہوں میں۔ میں نے کبھی کسی کے لیے نہ ووٹ مانگا، نہ میرا وہ میدان ہے، نہ میں کبھی کسی سیاسی جماعت کا وکیل تھا، نہ ہوں، نہ آگے ہوں گا، مجھے نہیں پتا۔ لیکن کیونکہ یہاں دانشور طبقہ بیٹھا ہے، بھلے لوگ کم ہیں، لیکن تبدیلی تعداد نہیں لایا کرتی، تبدیلی نیاز لایا کرتا ہے۔ ہمارے اکثریتی طبقے میں جو IAS ریٹائر ہو رہا ہے، جو IPS ریٹائر ہو رہا ہے، جو جج ریٹائر ہو رہا ہے، جو یونیورسٹی سے وائس چانسلر ریٹائر ہو رہا ہے، یونیورسٹی کے پروفیسر ریٹائر ہو رہے ہیں، یعنی وہ تمام enlightened souls of the community، they are giving their services voluntarily۔ اپنی گاڑی سے آتے ہیں، اپنا پیٹرول خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، اپنا دماغ دیتے ہیں، اپنی صلاحیتیں دیتے ہیں، اور اس ملک اور وطن عزیز کے لیے اور اس حلقے کے لیے جس سے ان کی وابستگی ہوتی ہے
اپنی زندگی کے وہ ایام جس میں ان کو آرام کرنا چاہیے تھا، ساری آسائشوں کے باوجود وہ چھوڑ کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری کمیونٹی 70 سالوں میں کوئی تھنک ٹینک ہے، 4 دفعہ فون کرتے ہیں جب آتے ہیں معذرت کے ساتھ، پی اے بی اے ملتا ہے تب آتے ہیں، مرغا بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی تب آتے ہیں، اور آ کے تقریر کر کے اور تنقید کر کے اور تنقید کر کے سمجھتے ہیں الحمدللہ ہو گیا کام۔ کیا اس سے آپ کے حالات سدھرے؟ بڑی معذرت کے ساتھ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، میں آپ کو سلام تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی زندگی کا جو کچھ آپ نے حلال کمایا، آپ نے اس چمن کو لگانے میں لگا دیا۔ آپ کون سا کیا جسم تلاش کرنا نہیں؟ جدوجہد کیا ہے؟ جدوجہد یہ ہے کہ سوچ فکر بات ہے، اس کے علاوہ تو کوئی جدوجہد نہیں۔ میں بھی آپ سے یہی کہنے آیا دوستوں، یہ سب باتیں تو تقید ہے، جب تک فکر نہیں بدلے گی، عمل نہیں بدلے گا، قول نہیں بدلے گا، تب تک کوئی تحریک پیدا ہو نہیں سکتی ہے۔ 5 باتیں اچھی لگے یا بری لگے، اگر فیکٹس آف دا گراؤنڈ ہے ایکسیپٹ کر لیجیے۔ نمبر 1، انڈیا is a Hindu majority state. Number 1. Number 2, idea of India of Gandhi is a gone story. Whether you like it or you don't like it. It is not an India of Gandhi or Nehru. It is an India of the counter ideology and of counter narrative, which is Hindutva. لکھ سچائی ہے۔ یہ دوسری بات ہے، میں ایسے کمیونٹی کیا کروں؟ مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ ہائپوتھیٹیکل کوشچن کو لے کے چلنا مجھے پسند نہیں ہے۔